ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ عمران خان نے آج پھر تقریر کی اور اس کے اندر وہی باتیں دہرائیں جو دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان بہت اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن صرف اکیلے نہیں رہ گئے، ان کے ساتھ کیسز بھی جڑے ہوئے ہیں، الزامات کی بھرمار ہے۔ نہ صرف ان کے بارے میں الزامات ہیں بلکہ جن لوگوں نے ان کو ایک پیج پہ رکھا ان کے بارے میں بھی الزامات ہیں۔ تو عمران خان کی صورتحال، ان کے ساتھیوں کی صورتحال پر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ فیصل واوڈہ صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے اسپیسیفک جو ایشوز ہیں انہوں نے ریز کیے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ میں جو ہیرا پھیری ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں انوشا رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گی۔ آج کل بڑی بات چل رہی ہے کہ اس نئے قانون کے تحت نواز شریف صاحب کی پارٹی کی صدارت واپس آنے لگی ہے، جو تاحیات نااہلی تھی وہ پلٹائی جانے والی ہے۔ کیا بندیال صاحب کی کورٹ سے اس قانون کے ذریعے جو مبہم ہے نواز شریف کو یہ ریلیف لینی بھی چاہیے نہیں؟ انوشا رحمان ہمیں اس پر جوائن کریں گے۔ واوڈہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ میں آپ نے بڑے اسپیسیفک ایلیگیشنز لگائے DGI فارمر جو ہیں جنرل فیض کے اوپر، انہوں نے بھی پیسے لیے جی، اور بڑی تعداد میں لیے، کتنے پیسے لیے انہوں نے؟ دیکھیے طلعت صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ آیا کابینہ کے اندر تو میں وزیر تھا، تو میں نے اس کو اپوز کیا تھا۔ نمبر 1، آپ نے کیا اپوز کیا؟ میں نے اپوز کیا تھا کہ جی یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، جو باتیں ہمیں کی جا رہی ہیں کہ سیڈ اینولپ ہے اور سیڈ اینولپ کو کھولا نہیں جاتا، بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں، آئی نو لٹل بٹ آف UK لاز، تو میں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں، پھر تو ربر اسٹیمپ ہو، پھر آپ لانے کی ضرورت کیا کیبنٹ کا؟ میں نے سر کو کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ سر یہ نیب کا کیس بنے گا۔ اس سے ایک دن پہلے جب کچن کیبنٹ سے کرپشن کے بہت سارے کیسز کا ڈسکشن ہوا تو اس پہ یہ بھی نکالا گیا، وچ شوز دی انٹینشن کہ اس کے اندر گیم تھی۔ تو پاسنگ ریمارک میں میرا اور شہزاد اکبر کا جھگڑا ہو گیا، تو میں بہت زیادہ۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو سلطانی گواہ بنے گا یا ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ خاص آن ریکارڈ ہے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ لفافے کے اندر اتنا ایکسپلوسیو مواد ہے کہ تو جو جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی، آپ مجھے کہیں کہ جی آپ مجھ سے ایک ٹاپک بات کریں، اس کے اندر ایک اینولپ کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور میں آپ کی زبانی بات کروں تو بھائی آپ لے کے پکڑے ہوئے کیوں بیٹھے؟ کابینہ کا مطلب ہے ہر چیز کھول کے دکھائیں، ہم لیجسلیٹر ہیں، ہم ملک چلا رہے ہیں، ہمارے ٹھپے اور سائن کے اوپر ملک کی پالیسیز بننی ہے، آپ ہم سے چھپا رہے تو پھر خود یہ پاس کر دیتے، ہم سے کیوں کرا دیتے پاس؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے سنی بات، مجھے فواد چودھری نے انڈورس کیا، اور جیسے ہی شیریں مزاری صاحبہ بولنے لگی تو وہ شرم کال ہو گئی، اور یہ پورا ایجنڈا جو تھا وہ 3.5 منٹ میں ریپ اپ ہو کے پاس ہو گئے، جو کہ بہت سارے ایجنڈاز ہیں۔ کیا امکان ہے عمران خان کو اس کا مکمل طور پر ادراک تھا کہ وہ لفافے میں کیا ہے؟ سر ایجنڈا ایک تو ایجنڈا کا حصہ نہیں تھا، ایجنڈا جو آتا ہے ایڈیشنل وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے آتا ہے، اس سے ایک دن پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس پہ کوسچن ریز ہو گئے، اس کو پین نہیں کیا گیا، اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کو پتہ نہ ہو۔ آف کورس ناٹ، ٹھیک ہے، نمبر 1 صحیح وزیر انہوں نے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ فون آ رہے تھے فیض حمید کے، ٹھیک ہے، وہ باقی منسٹر سے بات کی، انہوں نے کہا ہمیں ہی فون آ رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک ایجنڈا اسپیکر فون پہ فون آ رہے تھے آپ کو؟ نہیں سر، میں نے جب ایجنڈے سے پہلے آپ نے گپ شپ شروع کی کہ بھائی ایڈیشنل ایجنڈا آنے والا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کرپشن کا کوئی قصہ نہ نکالیں تب بھی پھانسی کا پھندا یہ اس لیے ہے کہ اس ایجنڈے کی کاپیز آتی ہیں جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، سمری پڑھ کر، وہ فائل کا حصہ تو بنا دیا گیا لیکن اسے ٹیبل پہ پریزنٹ نہیں ہوئی۔ اس کا پیرا 10 وہ کہتا ہے کہ ان ویریفائڈ ویلتھ ایکس چیکر اکاؤنٹ میں آئے گی، تو ایکس چیکر اکاؤنٹ میں جب نہیں گئی تو سب اس میں آٹومیٹکلی پھنس گئے۔ اگر اس میں کرپشن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اماؤنٹ گئی کدھر؟ یہ ایک بزنس ٹائکون کے اندر ملک ریاض کی بات ہے، کیوں ٹائکون؟ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں اس بزنس مین کا قصور اس لیے ٹھہراتا کہ اس نے تو 1000 روپے ریکور کرے 100 روپے دے دیے، یہ پاکستان کا نام ہے، تو میں اس کو تو لیکن ان کی مبینہ بات چیت جو ہے شہزاد اکبر کے ساتھ چل رہی تھی تو طے شدہ معاملات تھے نا۔ 100% دیکھیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ شہزاد اکبر پہ آپ الزام لگا دے، نہیں، شہزاد اکبر تو پون تھا جس کو دھکا مارتا تھا وہ گر جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ساری جو بینیفٹ جس نے اٹھایا اس میں اگر القادر ٹرسٹ ہے بینیفیشری اونرز تو پھر فیض حمید بھی ہے نا، اور یہ فیض حمید کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بھیانک جرائم۔ فیض حمید نے کیا پیسے لیے؟ نہیں تو فیض حمید نے کیا ثواب کے لیے کام کیا؟ این ممکن ہے، بہت سارے کام لوگ ثواب کے لیے۔ فیض حمید نے کہ آپ کو کس طرح پتا کتنے پیسے لیے انہوں نے؟ نہیں، میں تو دیٹس ریپورٹڈلی، آئی کانٹ کلیم اٹ کہ the figure is right۔ سو آپ کا مفروضہ یہ کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں گے؟ نہیں لے گیا نہیں ہوں گے، 100% لیے ہیں سر۔ ایسے بہت سارے کیسے جب یہ چینج کھلے گی تو بڑے بڑے لیڈر سے لے کے بڑے کہ آپ کو 100% کس طرح یقین ہے جب آپ کے پاس معلومات نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس معلومات تو ہیں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹیبلش کرنا ٹریل کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پے آرڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پکڑے جانے تھے وہ بھگا دیے گئے، جو بچے ہوئے ان کو 2 تھپڑ مارے سب بول دیں گے۔ کس نے بھگا دیا؟ فیض حمید؟
اور کون کرے گا سر؟ اگر ایک آدمی انٹیلیجنس کا آئی بی بھی آپریٹ ہو رہی ہے, آئی بی بھی کور ہو رہی ہے, کمرے میں ساری بریفنگ ہو رہی ہے, ایجنڈا آنے سے پہلے پرائم منسٹر کو بریف کیا جا رہا ہے, اس کے بینیفیشر اکاؤنٹ کے اندر نیکسٹ ڈے آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, زمین مل گئی ہے, ڈونیشن مل گئی. پاگل ہے کیا سر؟ عوام پاگل تھوڑی ہے. آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان بے ایمان آدمی تھے تو جتنے سال میں ان کے ساتھ رہا میں نے ان کے اندر بے ایمانی نہیں دیکھی. ہاں آخری دنوں میں گھڑی کی بات کریں تو ان کو لیگل بتایا گیا, لیکن اس 25 کروڑ کے اندر 5 کروڑ ان کو ملے, باقی 20 کروڑ روپے نیچے والے کھا گئے جو ان کی اپنے اور پرائے سارے. اچھا, میں نے آپ کو بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں, آپ عمران خان کو کافی فری پاس دیتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا 14 سال ایکٹنگ نہیں کریں گے نا وہ, ٹھیک ہے, ہی وڈ ناٹ ایکٹ. 14 سال ایک آدمی جھوٹی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. تو جو اس کی 14 سالوں میں نے ایک فلیٹ بھی بیچا, پھر فلیٹ بھی خریدا, زمین بھی لی, زمین کو ان کے ایشوز رہے ہیں. اس ملک کے اندر ایشوز تو ہر کسی کے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکسیشن. لیکن آپ کا خیال ہے کہ بڑے پیمانے کی کرپشن آپ ان کے ساتھ منسلک نہیں؟ دیکھیں لیکن اس کیس میں یو آر سیئنگ نو ناٹ اونلی ان دس کیس, دیر آر لاٹ آف آلسو اپ کمنگ کیسز. ایسا نہیں ہے کہ یہاں اینڈ ہو جائے گی چیزیں, ٹھیک ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیض کا بھی آپ سب نے پکڑ لیا, فیض کا نام, یہ چھوٹا سا اس کا جرم ہے. اس کے بھیانک جرموں کی تو ابھی داستان کھلنی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں ملائن کر کے پرائم منسٹر, اس کی ٹیم, سانپ خاص کیڑے سب نے مل کے جو آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ ایک تو مجھے بڑا ایشو کچھ کو تو لے دیا نا سر. نہیں, آپ کیوں سانپ کیڑے کہتے ہیں؟ Why don't you take name? Why don't you say اسد عمر? Sir, my problem is, Why don't you say اسد عمر? Why don't you say ABC? نام ہے نا ان کے. آپ نے جل فیض کا نام دیا. آپ کے شو کا نام ہے ریڈ لائن, سما کا 10 بجے کا سلاٹ ہے. کون کرتا ہے پورے پاکستان کو؟ پتا تعالیٰ صاحب ضروری ہے کہ میں نام لوں؟ میں جب آپ تک پہنچا رہا ہوں. نہیں تو آپ فیض کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں, میں نے تو فیض کا, دیکھیں میں فیض کا اتنے سے جرم کے اندر, یا میں باولپور کا چکوال کی بات کریں, کوئٹہ تک رکنے کی بات کرتا ہوں, تو یہ تو کوئٹہ میں کون؟ ابھی جنرل آصف غفور ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ ابھی آگے دیکھیے نا سر, زندگی میں ابھی بہت کچھ ہے سر, ابھی تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم گم ہوئے ہیں. So okay, let's establish. So you're saying کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو پتا تھا, شہزاد اکبر ایک پون تھا, بینیفیشری تھے اس کیس کے اندر, 100%. اور جل فیض حمید نے مبینہ طور پہ کافی پیسے اس میں سے بنائے. وہ پیسے کدھر گئے ہوں گے؟ مطلب he has to sit in some account نا. دیکھیے سر, اب میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے کریئر سٹارٹ کیا, آپ کی تنخواہ تھی 100 روپے, آپ نے 32 سال کی نوکری کر دی, آپ کی مثال کے طور پہ 10,000 ہو گئی, لیکن آپ کے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسٹ ہے. تو مجھے راکٹ سائنس کی ضرورت ہے, مجھے انجینئر ہونے کی ضرورت ہے, مجھے اکاؤنٹیبلٹی ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں اندھا ہوں کیا میں دیکھ نہیں رہا؟ میری ٹوٹل تنخواہ اس مہینے کی 10 روپے ہے, اور میں 1 کروڑ کی چیز لے لوں گا, تو پوچھو کہ بھائی تیرا باپ لائے تھے پیسے. لیکن اگر آپ اے جی رہے ہیں, اگر آپ کور کمانڈر بہاولپور رہے ہیں, اگر آپ کور کمانڈر پشاور رہے ہیں, یو کین اونلی پٹ اے فائنینشیل ٹیگ آن اٹ, سگنیفیکنٹ بن جاتا ہے. نہیں سر, اگر میں آپ کو لے چلتا ہوں چکوال, میں آپ کو جہاں سے لے کے چلنا شروع, ابھی تو میں بیرون ملک کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, لیکن اگر میں سے چکوال کی آپ کو اسسمنٹ لے لوں, اور اس کی بک ویلیو پہ, ہر چیز جو ان کی بک ویلیو پہ, اس پہ اوپر پیسہ رکھ کے میں خریدنے کو دیا, چلے لیٹس پٹ اٹ دس ڈو اٹ. اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ کافی 100 روپے کی ہے, تو میں کہوں گا مجھے 150 روپے میں دے دیں. یہ کافی 100 روپے کی نہیں, میں ریڈی. تو ایسٹس بیونڈ مینز آف کورس, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. طلعت صاحب کنوکشن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے تھے, جنرل باجوہ کو کچھ نہیں پتا تھا؟ دیکھیں, باجوہ صاحب کے ساتھ تو وہی گیم ہوئی جو ایک بیٹا اپنے باپ کو گمراہ کر دیتا ہے. تو آئی ووڈنٹ سے کہ وہ بالکل ہی بری ذمہ ہے, لیکن انہوں نے بھروسہ کیا, اور بھروسے کے اوپر ان کو بہت بڑی لگی. دیکھیں یہ فیملی بزنس تو ہے نہیں. فیملی بزنس ہی ہے. نہیں, فیملی بزنس تو ہے نہیں, آرمی کا ادارہ ہے, اس کے اندر پوچھ پرتیت, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو ایون انٹیل ہے آفیسرز پر رپورٹیں بنتی ہیں باقاعدہ. سو یو ٹیلنگ می کہ باجوہ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے. میں اس گھر کا, میں اپنے گھر کا چودھری ہوں, ٹھیک ہے جی. اس گھر کے اندر میرا بیٹا سارے الٹے کام کر رہا ہے, اور مجھے 500 لوگ آ کے یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ٹھیک, اب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں سننا مجھے. آپ کو کھلی دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہ ایبسولوٹ پاور تھی نا. اب آپ کہیں کہ عمران خان صاحب بری ذمہ ہو گئے, نہیں ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں یہ جو آج 9 مئی کا واقعہ ہے وہ صرف عمران خان ہی کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے, نہیں, اس میں بھی وہ سانپ ہیں اور خاص ہیں. آپ کے اسٹوڈیو تک پہنچانے والا کون ہوگا؟ مجھے آپ کا سٹاف ہوگا یا آپ ہوں گے. تو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں چیزوں کو, جب عوام کے آگے ہم سب چیزیں صحیح رکھ رہے ہیں, اور وی آر ایکسپیکٹنگ اینڈ ہوپنگ کہ جو نیا چیف آیا ہے. لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایسے لوگ جن کی براہ راست ذمہ داری بنتی ہے ان کو فری پاس بھی نہیں دینا چاہتے نا. ہم دیں گے نہیں, پوری تفصیل سامنے دیکھیں, دیں گے ہی نہیں. دیکھیں ہمارے جیسے لوگ, دیکھیں جس وقت میں نکلا طلعت صاحب, اس وقت پارٹی تگڑی تھی, پیک پہ تھی. عمران خان صاحب پیک پہ تھے, میں ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا, یا 4 کلوز میں سے میں تھا.
تو میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہتا, لیکن میرا پرنسپل اسٹینڈ آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر آپ کی بڑی لے دے ہوئی. ٹھیک ہے جی, میں نے وہ گزارے, وہ تکلیف دہ مرحلے گزارے, لیکن میں عمران خان صاحب کو بچانا چاہتا تھا, ان کی سیاست کو بچانا چاہتا تھا. جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں, یہ تو میں 8 مہینے سے پریڈکٹ کر رہا ہوں, 9 مہینے سے, وہ ایگزیکٹلی کیسی ہو رہی ہے, میں کوئی پامس تھوڑی ہوں. میں دیکھ رہا تھا نا, میں ان ڈسکشن کا حصہ تھا. ارشد شریف کا کنیکشن کیا ہے, ارشد شریف کا مرڈر کے سمپل مرڈر ہے, ایکسیڈنٹل مرڈر ہے. میرے پریس کانفرنس سے پہلے تو وہ صرف فائل بند ہو گئی تھی جی, ایکسیڈنٹل روکا پولیس والے نے, رانگ آئیڈینٹی کے اوپر گولی چل گئی. نہیں سر, لیپ ٹاپ مراد کے پاس ہے, ٹھیک ہے, مراد لیڈر ہے, مراد چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ دھرنا کیوں ہوا, یہ عمران خان صاحب پہ گولیاں کیوں چلی, ارشد شریف کا قتل کیوں ہوا, باقی معصوم لوگ کیوں مارے گئے, املاک کو نقصان اس وقت کیوں ہوا. ہم ملک کی معیشت سنبھال رہے تھے, پاکستانی کی زندگی سنوارنے کے لیے کر رہے تھے, اقتدار کے لیے کر رہے تھے, ووٹر کے لیے کر رہے تھے, پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے تھے. نہیں سر, ہم چیف کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیف نہ بنے. ڈیوائن ہیلپ ہوئی, پروردگار کا کرم تھا, رب الکریم کی مرضی تھی, تو یہ ہو گیا. تو کون روک رہا تھا؟ دل سب مل کے روک رہے تھے سر, دل باجوہ روک رہے تھے, سب مل کے روک رہے تھے. دیکھیں جنرل باجوہ کو تو آپ نہ کہیں نا سر اس کے اندر. دیکھیں جنرل باجوہ کو آگے آرمی چیف, وہ تو نام نہیں بھجوا رہے تھے وابڈا صاحب. سر دیکھیں وہ تو نیٹی گریٹیز ہے نا, ہمارا پرابلم یہ ہے طلعت صاحب کہ ہم چھوٹی چیزوں پکڑ لیتے ہیں. نہیں, مائکرو سے میکرو کا پتہ چلتا ہے نا. طلعت صاحب یہ چھوٹا سا چیسٹ ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. جب بھوچال آ جائے گا, اگر میں نے سب چیزیں کھول دی, میں بھی قانون کا رستہ دیکھ رہا ہوں, ریسپانسبلٹی دکھا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ سلو, ٹھیک, اور میرا ٹارگیٹ آئی ایم ویری فوکسڈ. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان کی بات کریں, کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں ان کو اس وقت آپ؟ اکیلا, تنہا, پریشان, اپنی پوری 25 سال کی جد و جہد کو اپنے ایڈوائزر اور اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے والا انسان, a lonely man. کیا چانسز ہے کہ واپس ہی کلوز بیک؟ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو سکتا ہے, دنیاوی طور پہ, قانونی طور پہ. دنیاوی طور پر تو قانونی طور پر کیوں نہیں؟ کون سے کیسز ہیں جو اس کو پکڑ لیں گے؟ میری بات, جو پکڑے جا رہے ہیں نا اب, سو اگر اس کو پکڑا تو اس نے کہا مجھے فیصل نے آرڈر کیا. ٹھیک, میں سیکنڈ ایئر تھا, مجھے جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو میں نے کہا جی مجھے تو بہت سے آرڈر آیا تھا. ٹھیک ہے, سو یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل could go towards him, عمران خان کی طرف. کورس, ٹھیک ہے. اور دیکھیں طلعت صاحب, اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ امراض کو ہو گیا, جذباتی ہو گئے, پیڑ دکھا دی, جو بیچارہ غریب 9,000 آدمی پھنسا ہوا ہے اندر, اس کو تو آپ نے تنہا چھوڑ دیا ہے. دا پرابلم ہے کہ جب آپ پالیٹکس اور پاور گیم کے اندر اپنے اقتدار کے لیے لاشوں کے قبرستان کے اندر چلے جائیں, شہداء کی بے حرمتی کر لیں. دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہوا 18 مہینے ہو گئے, میں جب پارٹی سے نکالا گیا تو میری ماں کو ان پی ٹی آئی کے ٹرولز نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی, فرام اے ٹو زی. چلیں جی, وہ میری ماں تھی, وہ شہید نہیں تھی, اس نے ملک کے لیے جان نہیں دی تھی, قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دیا, وہ چلی گئی, بیمار تھی. لیکن جنہوں نے آپ کے لیے ملک میں قربانیاں دی, ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی, ان کے اس اگر اب فوج نے اس پہ کمپرومائز کر لیا, ٹھیک ہے, دین دی اینڈ آف دا کنٹری, پھر پاکستان کو اب خداحافظ کرتے. سو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں معافی کی ایک ریڈ لائن ہے, ایک ریڈ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے, ایز سمپل ایز دیٹ. آپ اگر ادھر آ گئے تو پھر جانور اور انسان کا فرق آپ نے ختم کر دیا. تو عمران خان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کے اندر پھنس سکتے ہیں؟ پھنس گئے ہیں سر, جتنے آج پکڑے جا رہے ہیں وہ سب اوپر ہی ڈال رہے ہیں. اب تو جو عمران خان کو جانتا بھی نہیں, جو کبھی ہاتھ نہیں ملا, وہ بھی کہہ رہے اس نے ڈالے. لیکن عمران خان کا پروفائل, امریکہ کے 66 کانگریس پرسنز جو ہیں وہ بلنکن کو خط لکھ رہے ہیں, آسٹریلین ہائی کمشنر مل رہا ہے, برطانوی ہائی کمشنر بڑا پریشان ہے, کینیڈین امبیسڈر بڑا پریشان ہے. ہی ہیز اے لاٹ آف اسٹیچر اینڈ ووٹ بینک. طرح صاحب دیکھیں, اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس. کہ ایک اور بلاک بن رہا ہے جہاں رشیا, چائنا, قطر, یو اے ای, دبئی, سعودی عربیہ کھڑا ہو رہا ہے. سو گلوبل سیناریو کے اندر تو بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک بیٹنگ ہارس رکھ رہے ہیں, ایک ڈسٹرائنگ ہارس رکھ رہے ہیں ٹو میڈیٹ دا سچویشن. اب وہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا کیا گیم چل رہی ہے, وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی, مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گی. سو اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب آپ جس کو اپنا ڈسٹرائنگ ہارس یا بیٹنگ ہارس سمجھ رہے ہیں, ہی از آلریڈی ڈن, ہی از آؤٹ. ٹھیک ہے, اب پرابلم میرا یہ ہے ایز اے سپورٹر, ایز اے ورکر, کہ جو پی ڈی ایم ہے جس سے میں نفرت کرتا آیا ہوں, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, ان کے گناہ, ان کی کرپشن مجھے اب چھوٹی لگ رہی ہے جس ڈگر تک میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے, سو جو اگلی تھے وہ ایکسیپٹیبل فیسز بن گئے. ٹھیک ہے, اور جو ایکسیپٹیبل فیسز تھے وہ سویلی اگلی ہو گئے. ٹھیک ہے, سو اس سچویشن کے اندر اب دیر از نو ان بٹوین, اٹس بلیک اور وائٹ. تو اس میں وائٹ کون ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اٹس ناؤ ڈارک گرے اینڈ بلیک. اچھا, نو, بلیک اینڈ جیٹ بلیک. اچھا, بلیک اینڈ جیٹ بلیک. تو جہانگیر ترین کے پاس لوگ جا سکتے ہیں, پارٹی وہ نہیں بنا سکتے ہیں,
will they be able to pull it off آپ کے خیال میں؟ دیکھیں طلب بھائی دیکھیں جہانگیر ترین از اے سکسیس اسٹوری, آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم, اور میرے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا تعلق ہمیشہ سے ہے. سو از ود علیم خان بھی تگڑا آدمی ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہانگیر ترین آلسو ہیلپ می ان مائی منسٹری, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک تو ایز اے بزنس مین, ایز اے سکسیس ماڈل ہی از بریلینٹ. بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں عمران خان کو ریپلیس کر سکتا ہوں, نو. ٹھیک ہے. اف یو آسک می ٹوڈے کہ میں لیڈر ہوں, نہیں. کیا مجھے ووٹ پڑا تھا؟ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان وسیلہ تو اس کے نام پہ ووٹ پڑا تھا. سو واٹ پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم کہ دیر از اے ریڈ لائن وچ از بین کراسڈ. اگر میں ایک عام ووٹر سے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں, ایک ایکس آدمی کو بہت پیار کرتا ہوں, عمران خان کو بہت پیار کرتا ہوں, تو میں اس سے سوال کروں گا کہ تمہارے گھر میں کوئی بزرگ اگر انتقال کر گیا ہے تو تم مجھے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ الاؤ کرو گے کہ میں اس کی لاش نکال لوں قبر سے اور اپنے اقتدار کے لیے اس کو بھوننا شروع کر دوں؟ تو وہ میرا گلا پکڑ لے گا. ٹھیک ہے. جس وقت یہ ریئلائزیشن قوم کو آ گئی, ویسے اینڈ آف دی اسٹوری, اور قوم میں ریئلائزیشن تو جائے گی کدھر یہ قوم پھر؟ اس کے بعد آپ نے تو ساروں کو بلیک اور جیٹ بلیک کہہ دیا نا, تو پھر جائے گی کدھر یہ قوم؟ الیکٹرل پروسیس ہونا ہے, پارٹی کو ووٹ پڑنے ہیں, پی ڈی ایم سے آپ کی نفرت ہے. آپ نے تو ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے بندے لٹکوانے تھے آپ نے. 5,000 تو میں ابھی بھی کہتا ہوں, اب میں سمجھتا ہوں 25,000 ہونے چاہیے. آئی بلیو ان اٹ. چلے خیر, آپ نے مجھے, آپ کتنے سال سے سر اینکر ہیں جرنلزم میں؟ جرنلزم میں 33 سال. 33 سال میں آپ نے کبھی دیکھا کہ منسٹر کی اولاد گٹر کا ڈھکن کھلنے سے مر گئی, منسٹر کی اولاد کوئی کھانے کی بھوک سے مر گئی, منسٹر کی اولاد نان خریدتے ہوئے مر گئی, منسٹر کی اولاد کو نوکری نہیں ملی, منسٹر کی اولاد کا کپڑے نہیں ہے, منسٹر کی اولاد کا گاڑی نہیں ہے, منسٹر کی اولاد کا کچھ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جانے دینے کا بارڈرس پہ آپ اقتدار میں آئیں گے, میں نالائق نکما, وہ بھی وزارت میں, میری اولاد بھی وزارت میں, اس کی اولاد بھی وزارت میں, یہ میرا بنیادی رائٹ ہے. میں جب نکلوں گا تو میں سب کو کچل دوں تو گا. پی ڈی ایم ہوگی فارغ, عمران خان ہو گئے فارغ, جہانگیر ترین کر نہیں سکتے, تو کون کرے گا؟ آزاد امیدوار سارے آزاد کر دیں. میجورٹی اس بار آزاد دیکھیں گے. میجورٹی آزاد. It'll be a surprise for Pakistan this time. پاکستانی عوام بہت ایجوکیٹڈ ہے. You will see a surprise. سو آزاد امیدواروں کی لائنیں لگی ہوں گی, اور پھر جب پارلیمان میں جائیں گے تو کیا پھر وہ کون سی پارٹی؟ سر دیکھیں, یہ تو اب پتہ نہیں ہے کہ پارٹی, دیکھیں پی ڈی ایم کی اگر ہم آج بات کریں گے تو وہ کیسے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے اس پرفارمنس کے بعد؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ نہیں ہے. پی ٹی آئی لاشوں کو بے حرمت کرنے کے بعد کیسے جائے گی؟ یہ بھی کوشچن نہیں ہے. تو پھر کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ وائی کانٹ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان وی کین تھنک ڈیپلی اینڈ تھنک کہ پیپل لائک یو, پیپل لائک ہم, پیپل لائک دیم, they should be given a chance. Now if I speak, if I give you a name, so for finance, کون ہو؟ سلطان الانا, آغا خان فاؤنڈیشن کا رائٹ ہینڈ, آغا خان صاحب کا رائٹ ہینڈ مین, گلوبلی پوری دنیا کی چیز چلا رہا ہے. آپ کو قانون کا منسٹر چاہیے, قانونی منسٹر چاہیے, یو کانٹ یو ہیو محمود مانڈی والا. آپ کو انڈسٹری کا چاہیے, آپ کا ٹبا کا نام ہے. آپ کا اسٹیل چاہیے, آپ کا آصف ٹاٹا کا نام ہے. آپ کا رائس ایکسپورٹس انفلوز آف ڈالر چاہیے, آپ کا نعمان شیخ کا نام ہے. آئی کین گیو یو 5,000 نیم فرام 22 کروڑ لوگ. کانٹ آئی فائنڈ 200 پیپل ٹو رن دا کنٹری؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس بنے گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کچھ کہہ رہا. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ تھنکنگ کی اب ضرورت ہے. جو ہم شکلیں پیدا ہونے کا, اب ہمارے مرنے کا وقت آ گیا ہے, اس عمر تک آ گئے, بال سفید ہونا شروع ہو گئے, ہم وہی شکلیں دیکھ رہے ہیں, یا ان کی شکلیں دیکھتے ہیں یا ان کی اولاد کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس اور یہ بکواس اب بند ہونی چاہیے. لیکن آپ ایک اور تجربے کی بات کریں, عمران خان وہ تجربہ تھا جو بری طریقے سے ناکام ہو, یو نو دیٹ نا. بٹ یو سی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان صاحب کی تو میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ سمیت میرے سب نالائکوں کی ٹیم تھی. ٹھیک ہے, میری کمال ہی ہوگی. آپ نے کب کہا ہے؟ I always said this. I never claim that میں کوئی لیڈر ہوں یا میں نے بہت سپر کام کیا. میری ایک انٹرپرینورشپ. آپ نے عابد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے غلطی کی سر, میں نے معافی مانگی, نوکریاں ملنے والی, میں نے معافی مانگی. دیکھیں آدمی بہک جاتا ہے. میں آپ کو یاد دہانی نہیں کروا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ امیج یہ تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں, جو عمران خان صاحب نے سب سے پہلا ڈفر جس کے بعد نوٹ ڈائیو ہوا ہے ہمارا, بھٹا تو ہمارا پہلے سال ہی بیٹھ گیا تھا جب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. جو فائنانس منسٹر تھا وہ سائیکل چلانے والا تھا, اس کو جہاز اڑانے دے دیا. ٹھیک ہے, پہلا بھٹا وہاں ہو گیا. پھر وہ ایمبیشس تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے وہ وزیر اعظم بن جائے, تو مس انڈرسٹینڈنگ اس نے کریٹ کرا دی. اس کا ایک اور تھے جو بچپن سے ایک ہی شیروانی پہن کے اپنا کو شیشے میں دے کے پرائم منسٹر پھر رہے ہیں. وہ ٹائٹ بھی ہو گئی, اب تو وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے, لیکن وہ چھوٹی بھی سی شیروانی لے کے چل رہے. ٹھیک ہے, اب وہ والی وارث بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ اس پورے سچویشن کا پھر آپ نے ایک پریزیڈنٹ, جیسے مجھے منسٹر بنایا تھا, ایک پریزیڈنٹ بنا دیا. وہ پریزیڈنٹ بھی چھرا گوپ سے بیٹھ گیا, اس نے کہا جی میں پریزیڈنٹ, پیدائشی پریزیڈنٹ تھا,
تو جو آپ کا محسن تھا اس کو بھول گئے. ہم تو مار کھائے ہوئے لوگ ہیں طلعت صاحب, ہم تو نکالے گئے, ہمیں تو عمران خان صاحب نے جو سکھایا تھا ہمیں آج تک یاد ہے, وہ بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کلاس اب بیچ میں, لیکن اگر آپ کہیں کہ پاپولیرٹی عمران خان کی پی ڈی ایم کے مقابلے میں کم ہے, نہیں, اس کی زیادہ ہے, لیکن جو تھی اس سے کم ہو گئی. تو پھر ان کو ووٹ پڑیں گے نا سر. ووٹ ٹکٹ دینے والے ٹکٹ تو یہ دیں گے, لیکن لینے والا کوئی نہیں کھڑا ہوگا نا. سر کو بٹھا دیں گے یا کوئی آئے گا نہیں؟ سر مجھے ایک بات ہے طلعت صاحب, اگر آپ میری والدہ کی قبر تک گھس جائیں گے, میں آپ کی آخر تک آپ کو پیچھا کروں گا. ٹھیک, ایز سمپل ایز دیٹ. سو جو آپٹکس آ گئے, مجھے کسی نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ جی کوئی خاتون ہے, ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, وہ جیل میں ہے. میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کور کمانڈر ہاؤس میں تھی. تو میں نے کہا جب کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگانے گئی تھی تو ان کو نہیں پتا تھا ان کا چھوٹا سا بچہ. ٹھیک ہے, سو جب آپ نفرت کی پالیٹکس کریں گے, لڑائی, آپ بہت تگڑے ہیں. سپوز لے آپ عمران خان صاحب, میں آپ اسٹیبلشمنٹ, آپ نے مجھے نکال کے باہر پھینک دیا. شب بولے, سنیں, آپ اسٹیبلشمنٹ تھی, کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ تھی, مجھے میری اقتدار سے نکال کے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی پریزن وینز آ گئی, رات کو 12 بجے بہت ساری چیزیں کھل گئی. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی عوام کے اوپر, میں طاقتور تھا, میں نے آپ کو بھی ایک مکہ مارا. طریقہ کیا ہوتا ہے, دونوں نے اسٹرینتھ دکھائی, اب آپ ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں, ووٹ لے کے آئے, پالیسی بنائے, سب کریں گے. چیف کون ہوگا, چیف جسٹس کون ہوگا, آئی جی کون ہوگا, ڈی آئی جی کون, سونا لک آؤٹ. آپ نے پالیسی لینی, سب نے ٹو کرنی تھی. اتنا جھگڑا ہم کہاں لے کے آئے؟ ایکچولی یہ گیم کرپشن اقتدار سے بڑھ کر ہے. وہ فیز بی, وہ بھی میں بتاؤں گا. ٹھیک, میں بتاؤں گا. ٹھیک, but we have to wait for that phase B. Thank you very much for being with us. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. دوسرے پروگرام کے حصے میں انوشا رحمان ہمارے ساتھ ہوں گی. یہ بتا رہی ہوں گی کہ نواز شریف صاحب کیا تاحیات نااہلی سے جان چھڑا پائیں گے یا نہیں. ناظرین, سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس آرڈر بل 2023, بڑا اس کے اوپر آج کل مباحثہ چل رہا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کی کھوئی ہوئی پارٹی کی صدارت واپس آ جائے گی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہوئی وہ واپس ہو جائے گی اور دوبارہ سے سیاست میں شرکت کریں گے. ابھی تک جو ابہام ہے وہ دور نہیں ہو پایا. حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب, ان کے جج صاحبان جو اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی منی سی کوشش بھی برداشت نہیں کرتے, انہوں نے کس فراخ دلی سے اس جج کو, اس بل کو ایکسیپٹ کر لیا. وہ صدر مملکت جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی درخواست کے اوپر دھرنا دیتے ہیں آئینی طور پر, انہوں نے کیسے چپکے سے اس کو انڈورس کر دیا. ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ واقعتاً اس بل نے میاں محمد نواز شریف کے لیے کوئی سہولت پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے. انوشا رحمان صاحبہ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, لیکن اس کیپیسٹی میں فی الحال یہ ہمارے پاس نہیں ہے. بطور لیگل ایکسپرٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. انوشا, السلام علیکم. السلام علیکم. ذرا ہمیں یہ بتائیے گا اپ فرنٹ, میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی بذریعہ اس بل کے واپس ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت, 2 بلز ہیں. ایک وہ بل ہے جس پہ سپریم کورٹ ایک پریمپٹیو سٹے دے دی ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہو سکتا تھا کہ نہیں, اور وہ لا بن چکا ہوا ہے. اور دوسرا لا جو ابھی جمعے کو جس کی آپ نے اطلاع سنی کہ وہ لا بن گیا ہے, صدر الوی صاحب نے اس کو سائن کر دیا ہے, وہ ہے ریویو کے کانٹیکسٹ میں. آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی کیا تاحیات نااہلی جو ہے وہ اس ریویو بل سے کیا انڈو ہو سکتی ہے. تو اس کے اسٹریٹ فارورڈ آنسرز یا ڈائریکٹ یس اینڈ نو کا کہنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی ہم نے کانڈکٹ دیکھی, ہم نے جو سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھتی ہوئی آوازیں سنی, ہم نے بینچز کے بننے کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے ان بینچز کی تشکیل میں ون مین شو کا جو رول سنا, چاہے وہ تمن اللہ صاحب بات کریں, منصور علی شاہ صاحب بات کریں, چاہے قاضی صفائی صاحب بات کریں, تو ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو میاں نواز شریف کے حق میں آ رہا ہو اس کے اندر ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ 2017 میں چند ایک ہی بینچ کے سامنے چند مخصوص ججوں کے سامنے جو فیصلے لگائے گئے, ان کا یوں آپ اگر انالیسس کریں تو وہ یہ کہ وہ تمام فیصلے نواز شریف کے خلاف تھے. تو اگر قانون کے نقطہ نظر سے آپ چیزیں دیکھیں تو یقیناً قانون کے اندر ایسے بہت سے
بہت سی شکیں موجود ہیں جو کہ ان کو رائٹ آف اپیل دیتی ہیں. اگر وہ اس قانون کو واپس اس پہ سے ختم کر دیں تو میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے میں اور بہت لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں 184 کے نیچے ان کو ایڈریس کرنے میں یہ قانون جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ ریویو کے قانون کو دیکھیے جو کہ جمعے کو جو قانون بنا اس میں بھی یہ اس بات پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ 2 ریویو ہیں کہ نہیں ہے. اس بات پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ لارجر بینچ کے سامنے جب وہ کیس جائے گا تو لارجر بینچ کا مطلب کیا ہے. 1 more judge دین دا پریویس ون, اس میں ہم خیال ججز موجود, پھر کیا فیصلہ ہے یہ بات تو اب بچے کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا اگر ہم خیال کا بینچ بنا ہوگا. لیکن بہرنو میاں صاحب کا جو پارٹی پریزیڈنٹ شپ کا جو ریویو ہے جس میں ثاقب نثار صاحب نے فیبروری 2018 میں ان کو پی ایم ایل این کی پارٹی کی سے کے عہدے سے ہٹایا تھا اور انہوں نے 203 جو الیکشنز ایکٹ کا تھا اس کو کلنچ کیا تھا نااہلی کے شکوں کے ساتھ, آئین کی آرٹیکل 66 کے ساتھ. وہ والا ریویو ہمارا ڈلا ہی نہیں تھا. اس کا ریویو یقیناً ممکن ہے اس قانون تحت ڈالنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے اوپر تو میں ابھی آپ ادھر رک جائیں ذرا ناظرین کے سامنے وضاحت کے لیے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل معطل کیا تھا جس کے ذریعے اپیل کا حق تھا, اس کے اندر امکان موجود تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ پلٹا دی جائے. موجودہ جو بل ہے اس کے تحت آپ سمجھتی ہیں کہ شکوک زیادہ ہیں اور امیدیں کم ہیں. اب آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں. میں آپ کو لاء منسٹر صاحب کا ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں جس کے اندر وہ واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی صدارت اس نئے بل کے تحت اور میاں صاحب کی تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. دین ول ڈیبیٹ کہ جو لارجر بینچ ہے وہ لارجر بینچ کس قسم کا ہوگا. کیا میاں نواز شریف صاحب کو واقعتاً ایسے ججز کے سامنے پیش ہونا چاہیے ان کے کیس کو جنہوں نے پہلے ہی ان کو پلٹا کے رکھا ہے. لیکن پہلے ان کا شارٹ سنتے ہیں. جی لاء منسٹر فرما رہے تھے, جی گو ہیڈ. اچھا اب سچویشن یہ ہے انوشے صاحبہ, مجھے ذرا سوال مکمل کر لینے دیجیے. 60 دن کے اندر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی ہے. 60 دن کے اندر جو آپ نے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی ہے وہ اسی چیف جسٹس کی کورٹ کے سامنے دائر کرنی ہے. نمبر 2, جو لارجر بینچ ہے آپ نے اس کا تذکرہ کیا, میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں اس کی. اس کے بارے میں جو رومانویت طاری کی ہوئی ہے کہ لارجر بینچ کے آنے سے نہ جانے کیا ہو جائے گا, تو سپریم کورٹ میں تو 8 جج صاحبان جو ہیں وہ واضح انداز سے بندیال صاحب کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے پیش نظر کیا امید ہے کہ یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں لاء منسٹر صاحب بہت پر امید ہے؟ دیکھیے ریویو کے حوالے سے سیکنڈ ریویو کی جس پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, جو بہت سارے ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ اگر کہیں بہت زیادہ زیادتی ہو تو سپریم کورٹ 184(3) کے نیچے کوئی بھی کیس کھول سکتی ہے. تو یہ بات ساری نیتوں کی ہے. اب قانون فار ایگزامپل آئین میں لکھا ہوا کہ ایک کے بعد دوسرا ریویو نہیں ہو سکتا, آئین تو بالکل منع نہیں کر رہا. قانون کے اندر ڈیفینیٹلی ایک نیا قانون آیا اور وہ کسی بھی آرڈر کے اوپر ریویو کرنے کی انیبلمنٹ دیتا ہے سیکشن 5 کے نیچے, تو یہ بات آپ کو انیبل تو کر دیتی ہے. اب سوالات اس بات کے نہیں ہے کہ آئین اور قانون کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم خیال ایک ون مین شو کا جو تاثر قائم ہو گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, قاضی صفائی صاحب اور یہ تمام سینئر ججز جو بات کر رہے ہیں, اس تاثر کو صرف تاثر کی حد تک اگر ہوتا تو شاید میں اور آپ یہ بات نہ کر رہے ہوتے. یہ تاثر اب کتابوں کے اوپر ان کے آرڈرز کی صورت میں قلم بند ہوتا ہے, اور وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جب وہ قلم بند ہوتے ہیں وہ فیصلے, تو وہ اتنی سخت نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی نے طے کر لیا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ہی فیصلہ. اب اگر یہ صورتحال ہمارے سامنے 2017 سے ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا وکیل جو 2017 کے پیٹرن کو دیکھ رہا ہے وہ میاں نواز شریف کو یہ ایڈوائز بھی کرے گا کہ آپ آج کل کے ماحول میں دوبارہ سے اپنے آپ کو کسی آرگیوبل کیس کے اندر لے کر جائیں؟ ریلیف کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کا کوئی وکیل میاں محمد نواز شریف کو یہ ایڈوائس کرے گا یا اس کو کرنی چاہیے کہ ان حالات کے پیش نظر یہ جو امید کی کرن بکھیری جا رہی ہے ہر طرف, اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر ایک مرتبہ پھر
बंदयाल साहब के हाथों बंध जाएं? तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इन चीज़ों को होलसम देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हम। मैं अगर ये सोचूं, आपने आरिफ अलवी साहब की बात की कि उन्होंने छक्का-छक फैसला कर दिया और उन्होंने बिल साइन करके भेज दिया, तो किसी और तौर पे देख रही हूँ। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने जल्दी जल्दी इसलिए साइन कर दिया कि अगर वो ये साइन न और वो उसको ऐसे ही वापस भेजते, हम जॉइंट सेशन में उसको लेके जाते, जॉइंट सेशन में से ये मंजूर होकर बिल वापस ऊपर जाता और फिर अलवी साहब के पास 10 दिन होते, तो ये करते करते 25-30 दिन और गुजर जाते और वो जो 60 दिन का अरसा है वो इस बंदयाल साहब की चीफ जस्टिसशिप के बाद के पीरियड के अंदर ले जाता हमें, और उस वक़्त हमारे लिए ये जो काले बादल हैं इस वन मैन शो के, वो ख़त्म हो चुके होते और फिर एक इंडिपेंडेंट जैसे आज़ाद अदलिया, एक ऐसी अदलिया जो सिर्फ कानून से फैसला करेगी, वो उसकी उम्मीद के ऊपर हम आगे बढ़ते। लेकिन अब हमें लॉक कर दिया गया है कि हम 26 जुलाई तक के अंदर ही सिर्फ रिव्यू जो भी दायर करना है वो हमें करना होगा। तो ये इन अगर मैं पॉइंटेडली आपसे पूछ पाऊँ, अगर आपसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूछें कि क्या मुझे इस सहूलत का जिसका तज़किरा हो रहा है इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए अपील फ़ाइल करनी चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल ज़ाती से सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी कानूनी जो सलाहियत है उसके पेश नज़र आप उनको मशवरा देंगी, हाँ या ना? देखिए, अपील वाला कानून तो वैसे ही सस्पेंडेड है। अगर अपील वाला कानून मेरे सामने आ जाता तो मैं ऊपर फिर भी कंसिडर करने की कोशिश करती, लेकिन जो ये रिव्यू वाला कानून है ये इतना, जैसे कहते हैं कि इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इसके अंदर एग्जांपल अगर लार्जर बेंच की बजाय बेंच ऑफ द सीनियर जजेस लिखा होता, जिस तरह के अपील के कानून में लिखा है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी जो है वो फैसला, अगर इसकी ये शिक होती, अगर इसमें ये लिखा होता कि एक रिव्यू जो है notwithstanding any other review filed before, the right to review has been granted for anybody who has been affected for 184(3), then I would have been a little bit more comfortable. Now I would be reluctant and I would be considering it more closely कि pros and cons क्या होंगे। लेकिन बाहर ना अगर अपील का कानून जो है वो लागू हो जाए तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका मशवरा फिर ना हुआ ना। देखिए, मैं तशरीह कर दूं, आप ये कह रही हैं कि मियां साहब ना जाएं इस कानून के अबहाम के पेश नज़र, यही कह रही हैं ना आप? देखिए, वैसे भी रिव्यू वाला जो कानून है वो पार्टी प्रेसिडेंटशिप के हवाले से मतलब अवेलेबल है हमारे लिए। मेरी तो ख्वाहिश भी है कि हम इसको ज़रूर करें, लेकिन मैं किसी एक इतने 5 सालों पे जो हमें लगे हैं और 5 साल का हर फैसला मुझे ये बता रहा है कि लार्जर बेंच के वही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे होंगे जिनकी हिस्ट्री मुझे अनुषा साहबा, यस मियां साहब जाएं, नो मियां साहब ना जाएं, यस मियां साहब जाएं, नो मियां साहब ना जाएं, क्या है इन दोनों में से एक? आई एम रियली शॉर्ट ऑन टाइम नाउ। इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद जाएं। इस तरह से स्ट्रेट अवे ये ना समझा जाए कि ये कोई प्लेट में रखी हुई चीज़ है और ये इतने आराम से इसका फैसला मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके जाएं। That's a great answer, which I assume means कि मियां साहब जिस तरह है उसके पेश नज़र फिलहाल ना ही जाए तो बेहतर। I have to leave it there. Thank you very much.